بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے آخر میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت۔ یہ اسی طرح اس سے اگلی ایک اور روایت ہے، اس حدیث کو بھی ترمذی، ابو داود، نسائی نے نقل کیا ہے، دارمی نے، ابن ماجہ نے بھی۔ اس سے اگلی جو روایت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوتر کے آخر میں یہ والی دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کافی لمبی دعا ہے، پہلے والی بھی یہ والی بھی، تو یہ دعائے قنوت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے، نسائی نے، اور بس یہی تین راوی انہوں نے نقل کیا ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطروں کا سلام پھیر لیتے تھے دونوں طرف، تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے تھے: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اب جو شارحین ہیں، علماء، انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں حنفی لوگ دعائے قنوت، اس کا ثبوت تو ان روایات کے اندر تو نہیں ہے، لیکن امام ابن شیبہ، امام طحاوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے آخر میں یہ والی دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے جو عام طور پر سب کو یاد ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، آخر میں تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی ہے، لیکن کافی سارے راویوں سے یہ مروی ہے۔ تو یہ جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اس حدیث کی سند بہت مضبوط ہے، اس وجہ سے فقہائے احناف نے اس کو اختیار کیا ہے، اور باقی جو حنابلہ ہیں، مالکی ہیں، اسی طرح شافعی ہیں، وہ حضرات جو ہے وہ الفاظ یہ والے نقل کرتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے شروع کے اندر ذکر کیے۔ تو اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونے چاہیے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بھائی صحیح ستہ میں طحاوی شریف شامل ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اگرچہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مقلد بن گئے تھے بعد میں، تو ان کی باقاعدہ طور پر فقہ انہوں نے اختیار کر لی تھی، تو اس اعتبار سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طحاوی شریف کے اندر جو احادیث نقل کی ہیں مختلف راویوں سے، جس میں تابعین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور فقہا بھی بہت سارے ہیں، فقہائے حنفیہ خاص طور پر، وہ حضرات اس کے اندر ان کے نام درج ہیں اس طحاوی شریف کے اندر۔ تو طحاوی شریف جو کتاب ہے خاص طور پر وہ ماخذ ہے فقہ حنفی کی روایات کے، اس لیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کی شروحات نہیں دیکھتے اور باقی کتابوں کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔